حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام 40 دن برابر سجدے میں پڑے روتے رہے، حتیٰ کہ ان کے آنسوؤں سے گھاس نکل آئی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، اے داؤد تم کیوں روتے ہو؟ اگر تم ننگے بھوکے پیاسے ہو تو بتاؤ تاکہ میں کپڑے اور پانی بھیجوں۔ اس پر انہوں نے ایسا سانس لیا کہ ان کے سانس کی گرمی سے لکڑی میں آگ لگ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ انہوں نے عرض کی، اے اللہ میرا گناہ میری ہتھیلی پر نقش فرما دیں تاکہ میں اسے ہمیشہ یاد رکھوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی درخواست قبول کر لی۔ پھر جب وہ کھانے پینے کے لیے ہاتھ بڑھاتے تو اپنے اس نقش کو دیکھ کر روتے، اور اتنا روتے کہ پیالہ جو پانی سے بھرا نہ ہوا ہوتا وہ ان کے آنسوؤں سے بھر جاتا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ داؤد علیہ السلام اس قدر روئے کہ ان کی طاقت ختم ہو گئی۔ عرض کی، اے ارحم الراحمین، آپ میرے رونے پر رحم نہیں فرماتے؟ ارشاد ہوا، اے داؤد تم رونے کا تو ذکر کرتے ہو اور تمہیں خطائیں بھول گئے۔ عرض کی، اے اللہ میں اپنی خطاؤں کو کیسے بھول سکتا ہوں کہ اس سے پہلے جب میں زبور پڑھتا تھا تو نہر میں بہتا ہوا پانی تھم جاتا تھا اور چلتی ہوئی ہوائیں رک جاتی تھی، اور اڑتے ہوئے جانور پرند چرند میرے سر پر اور وحشی جانور میری محراب میں جمع ہو جاتے تھے، اب ان میں سے کوئی بھی نہیں۔ اے اللہ یہ کیسی وحشت اور کیسی نفرت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اے داؤد وہ اطاعت و بندگی اور یہ معصیت کی وحشت ہے۔ اے داؤد آدم میرا بندہ تھا، اسے میں نے اپنی دست لطف سے پیدا کیا، اپنی روح اس میں پھونکی اور فرشتوں کو اس کے سجدے کا حکم دیا، کرامت و بزرگی کا لباس اسے پہنایا اور وقار کا تاج اس کے سر پر رکھا۔ اس نے اپنی تنہائی کا گلہ کیا تو میں نے حوا کو پیدا کیا اور دونوں کو جنت میں رکھا۔ اس نے ایک خطا کی تو میں نے اسے ننگا کر کے اپنی بارگاہ سے زمین پر بھیج دیا۔ اے داؤد تو سن اور حق کو سمجھ کہ تو ہماری اطاعت و بندگی کرتا تھا تو ہم تیرے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتے۔ تو نے جو سوال کیا ہم نے پورا کیا، تو نے گناہ کیا ہم نے مہلت دی، اس کے باوجود اب بھی توبہ کر کے ہماری طرف رجوع کرو گے تو ہم قبول کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔